تو یہ لوگ مختلف طریقوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراضات کیا کرتے تھے کہ کیسے قیامت قائم ہوگی. اور ان کے لیے جو سب سے زیادہ تعجب کا باعث جو بات تھی وہ یہ تھی کہ مرا ہوا انسان دوبارہ، یعنی جس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، یہ مشرکین مکہ کی عقل میں نہیں آتی تھی، ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. یہ معاملہ اہل کتاب کا نہیں تھا، کیونکہ اہل کتاب مرنے کے بعد جینے کے قائل تھے. اہل کتاب کے ہاں جنت کا تصور بھی تھا، دوزخ کا تصور بھی تھا، ان کے ہاں نبوت کا تصور بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ کا تصور بھی تھا، اگرچہ وحدانیت کے کیا کہنا چاہیے اس کو، ان پیمانوں کے مطابق نہیں تھا جو مسلمانوں سے مطلوب ہے. شرک کے مرتکب ہو چکے تھے، اس میں شرک داخل ہو چکا تھا. اچھا جی، تو کہا کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. کہتے ہیں یعنی یہ جو بات اب آگے آ رہی ہے اس کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ میں سے ایک بہت معروف نام تھا، بہت مشہور شخص تھے، سرداروں میں شمار ہوتے تھے وہاں کے، عاص ابن وائل اور عمر ابن العاص ان کے صاحبزادے تھے، جو بعد مسلمان ہوئے، جو فاتح مصر ہوئے، جو بڑے صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، یعنی بڑے ان لوگوں میں سے جن کی بڑی خدمات ہیں اسلام کے لیے. عمر ابن العاص یہ ان کے والد تھے. عاص ابن وائل مسلمان نہیں ہوئے ساری عمر، اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی سخت دشمنی انہوں نے ہمیشہ کیے رکھی. یہ ایک بوسیدہ ہڈی کسی مردار کی، کسی مردہ انسان کی یا جانور کی لے کر آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ ایسی ہڈی تھی کہ اب وہ ہاتھ میں لو اور اس کو ذرا سا دباؤ تو وہ بھر بھری ہو کر ختم ہو رہی تھی. ان ہڈی کو بہت زمانہ زمین کے اندر جب گزر جائے تو جو اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تھی. تو وہاں انہوں نے اس ہڈی کو لائے اور اس کو جس طرح اپنے ہاتھ میں لے کر یوں ایک چٹکی میں لے کر اس کو اس طرح مروڑا سا، تو وہ ہڈی ظاہر بات ہے کہ وہ ساری مٹی بن گئی، یعنی وہ ساری پس گئی، اس کا محلول بن گیا. تو کہنے لگے کہ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو ایک پھونک مار کے اڑا دیا ہوا کے اندر، اور کہا کہ یہ بھی زندہ ہوگا، یہ ہڈی جس کی تھی، یہ جو پھونک مار کے جو میرے ہاتھ کے اندر جو بھربھری ہو گئی، یہ بھی کیا زندہ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ ہڈی جو ہے وہ زندہ ہوگی، اور یہ جو ہے اس کا حساب ہوگا، اور تیرے جیسے لوگ اور تو دوزخ کے اندر جائیں گے، اور تو دوزخ میں جائے گا. اس پر اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ اولم یر الانسان، کہ انسان کیا دیکھتا نہیں ہے، انسان کیا سوچتا نہیں ہے، انا خلقناہ من نطفہ، کہ ہم نے اس کو ایک قطرے سے بنایا. نطفہ اس قطرے کو کہتے ہیں جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے. ایک قطرے سے بنایا، فاذا هو خصیم مبین، اور پھر وہ یعنی اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ انسان اپنی پیدائش کی اصل پر غور کرتا تو اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو خلق من نطفہ، میں تو نطفے سے پیدا شدہ ہوں. تو اس کے اندر ایک عاجزی ہوتی اور ایک اپنی بے ثباتی، اپنی کمزوری، اس کا احساس ہوتا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ کیا ہوا؟ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، بلکہ جب اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ خصیم کہتے ہیں جھگڑنے والے کو، اعتراض کرنے والے کو، اور مبین کہتے ہیں کھل کر کرنے والے کو یا بولنے والے کو. دونوں لفظ بیان سے بھی ہے اور کھلنے سے بھی ہے. تو دو ترجمے کر سکتے ہیں خصیم کا. ایک ترجمہ تو یہ کر سکتے ہیں کہ تو یہ ہو گیا خصیم جھگڑنے والا، مبین بولنے والا، جھگڑا کر کے بولنے والا. ایک ترجمہ کر سکتے ہیں کہ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ، خصیم کا مطلب ہوا اعتراض کرنے والا، اور مبین کا مطلب ہوا کھل کر اعتراض کرنے والا، اعلانیہ اعتراض کرنے والا. تو دونوں بات ایک ہی ہے. یعنی اس کی بجائے یہ اپنی خلقت پر، اپنی تخلیق پر، اپنی ابتدا پر غور کرنے کی بجائے یہ خالق پر اعتراض کرنے لگا اور کھل کر کرنے لگا اور جھگڑا کرنے لگا اس کے اندر، کہ جس نے یہ سوچے بغیر کہ جس نے پانی سے انسان بنایا ہے وہ ہڈی کو دوبارہ
یا مردہ کو دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو کہا یہ اس کا جھگڑا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. اچھا جی، تو اور ہمارے اوپر یہ شخص ہم پر مثالیں فٹ کرتا ہے. یعنی وَضَرَبَ لَنَا مثل کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کیا اللہ تعالیٰ پر فقرے چسپان کرتا ہے اور یہ ایسے اعتراضات کرتا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مثل کہ جیسے کہ یہ اعتراض کرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ سے اس کے یا خالق سے یہ اس کے جوابات مانگ رہا ہو. مطلب یہ کہ یہ انکار ہے قدرت کا نا، یہ جو ہے یہ جو مظاہرہ کیا اس نے وہ انکار ہے قدرت کا کہ اللہ تعالیٰ میں نعوذ باللہ یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کسی کو زندہ کر سکے. تو اللہ نے پھر وہی بات دہرائی، وہ نسی خلقہ، اپنی پیدائش بھول جاتا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو بھول کر اعتراض کرتا ہے. اور پھر وہ جو میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے شان نزول بتایا، یہ اس کا قول نقل ہو رہا ہے. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، اور یہ کہنے لگا، پوچھتا ہے یہ کہ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو؟ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور جب کہ وہ بالکل بھری ہو چکی ہیں. رمیم کا مطلب کہ بوسیدہ ہو گئی ہیں. تو اب یہ کیا کہ ان ہڈیوں کو جب وہ خاص طور پر، یعنی ویسے تو ہڈی بھی زندہ کرنا ان کا خیال ہے مشکل ہے، لیکن کہتے ہیں وہ بالکل بوسیدہ ہو چکی ہے، ہاتھ لگاؤ تو وہ ختم ہو رہی ہے، ایسی ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ یہ اس کا اعتراض ہے. تو میں نے اس کی آپ کو بتایا کہ اللہ جل شانہ نے اس میں یہ کہا کہ یہ اپنی طرح، یہ جو پہلی والی بات ہوئی وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، یعنی یہ انسان یہ جو دلیل دے رہا ہے اپنی طرف سے ہڈی کو ہوا میں اڑا کر، اس کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھ رہا ہے، اس کو کوئی بہت بڑی عقلی دلیل سمجھ رہا ہے کہ یہ دیکھو میں نے وہ ہڈی کی جو تھوڑی بہت شکل تھی اس کو اپنی انگلی کے اندر پیس کر اس کو بھربھرا ختم کر دیا، پاؤڈر بنا دیا اس کا، اس کو اب کیسے زندہ کرے گا؟ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور جبکہ وہ بوسیدہ بھی ہو چکی ہوں. اس کا جواب اللہ پاک نے بڑا آسان اور سادہ سا جواب دیا، ہر انسان کی عقل میں آنے والا. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار بنایا تھا. اور ظاہر بات ہے کہ کسی بھی انسان سے پوچھا جائے کسی چیز کو پہلی بار بنانا بڑی قدرت ہے یا دوسری بار بنانا، یا مار کے پہلی دفعہ اس کا ماڈل بنانا، پہلی دفعہ اس کا جسم بنانا، یہ کوئی مشکل چیز ہے یا دوبارہ بنانا؟ تو کہا کہ اتنا سادہ سا عقل میں آنے والا جواب، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، یحییہا، اس کو زندہ کرے گا، الذی، وہی زندہ کرے گا، انشأہا، جس نے بنایا اس کو، اول مرہ، پہلی بار. اچھا جی، پہلی بار تو بالکل ہی حیات کے کوئی آثار ہی نہیں تھے تو بنایا گیا تھا. اب تو ایک دفعہ ان ہڈیوں میں زندگی رہ چکی ہے. پہلی بار تو کچھ بھی نہیں تھا اور بنایا گیا ہے. اب تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک دفعہ زندگی کا دور گزار چکا ہے یہ انسانی جسم، اگرچہ دوبارہ اس انسانی جسم کو زندہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی آخرت میں. آخرت کے تو اجسام اور ہوں گے اور اس کی شکلیں بھی اور، یعنی اس کی صفات بھی اور ہوں گی، اس دنیا جیسی نہیں ہوں گی. جیسے دنیا میں جسم کو فنا ہے، وہاں تو فنا نہیں ہے نا، وہاں تو نہ جہنم میں فنا نہیں، اتنی سخت ترین آگ میں ہونے کے باوجود فنا نہیں ہوگا، اور جنت میں فنا نہیں ہوگا. اس جسم کے اوپر کوئی، جنت والوں کے جسم کے اوپر بڑھاپے کے اثرات نہیں آئیں گے، وہ ایجنگ فیکٹر وہاں پر نہیں ہوگا، کوئی اور چیز نہیں ہوگی. تو کہا کہ قل یحییہا الذی انشأ اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اور وہ سب ہر طرح سے جانتا ہے اور ہر قسم کی چیز سے وہ واقف ہے. یہ کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہر طرح کا پیدا، وہو بکل خلق علیم، وہ ہر قسم کے پیدا کرنے کے عمل کو جانتا ہے. خلق کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، پہلی دفعہ ہو، دوسری دفعہ ہو،
پہلی ڈھب پر اور ڈھنگ پر ہو، نئے ڈھنگ پر ہو، نئے ڈھب پر ہو، کل خلق علیم، وہ ہر طرح سے بنانا جانتا ہے، ہر قسم کی بناوٹ اس کو آتی ہے، ہر قسم کی تخلیق اس کو آتی ہے۔